یہ انگلش میڈیم کی برکات ہے، یہ انگلش میڈیم کی برکات ہیں۔ ایک بندے کو کل واللہ بھی نہیں آتی، وہ بھی محبوب سبحان 11ویں والے پیر کہتے ہوتے ہیں۔ 11ویں کہاں جائز ہے؟ 11ویں کیا ہوتی ہے؟ میں کہا تو کسی فقیر کو بیٹھا ہوتا تینوں پتہ 11ویں کیوں نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرما دیں، چونکہ اعلیٰ حضرت کو پیار بھی بڑا ہے، 7.5 گھنٹے جب آپ نے کتاب لکھی علماء حرمین دے ٹائم تے بخار بھی 102 چڑھے ہوئے سے، انہیں کہا جی حضور دا علم غیب اتنے کتاب لکھو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرما دیں میں چلا گیا حرم شریف وچ۔ یہ ہے جنہوں نے پیار ہوئے اعلیٰ حضرت بعد پھر جدوں مولانا ضیاء الدین مدنی علماء حرمین نو کتاب دیتی بھائی تے لکھو، انہیں کہا کنے لکھی؟ انہیں کہا میرے پیر ہیں احمد رضا۔ انہیں کہا اے تو کتاب اجمی عربی بھی نہیں، انہیں کہا نہیں ہو سکتا۔ انہیں کہا لکھی بھی 7.5 گھنٹے، وہ کتب خانہ بھی بریلی وچ سی، بخار بھی بابے نو چڑھے ہوئے سی۔ انہیں کہا ہو نہیں سکتا یہ گل۔ مولانا ضیاء الدین مدنی فرماندے پھر میں مدینہ منورہ تو بریلی آیا، میں اعلیٰ حضرت کو کہا جی میں کہا تو مندہ ہی کوئی نہیں پوری دنیا تے 7.5 گھنٹے تسی عربی کیوں جی لکھی؟ علماء عرب کہتے ہیں سانو عربی یہ جی نہیں آتی جی احمد رضا لکھی جی۔ اعلیٰ حضرت فرمان لگے میں جدوں پھنس گیا تے میں پھر وضو کیتا تے آب زمزم پیتا تے میں کعبہ شریف دے دروازے دے سامنے چلا گیا، میں انج نگاہ اٹھا کے ویکھی تے حضور جلوہ گرن، دائیں طرف مولا علی جلوہ فرماون تے بائیں طرف حضور محبوب سبحانی غوث اعظم۔ کیوں جی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی میں نہیں کیا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سدان بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں بغداد دے رہنے والے کتے بھی میری قسمت کی قسم کھائیں، سدان بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پیرا تیرا۔ اے رضا یوں نہ بلک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اتھے کیا پریشان تے ہو گیا تے پھر میں کیا اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تے نہ ہو سید جید ہر دار ہے بالا تیرا۔ پھر فرمایا کہ میں اتھے عرض کی تھی اپنے پیر محبوب سبحانی نو، مجھ کو کوئی رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی نہ کہ وہی نہ وہ رضا بندہ ہے رسوا تیرا۔ انہوں نے کہا جناب میں پھنس گیا تو مجھے رسوا بھی قیامت تک وہ کہے گا تو وہی نہ احمد رضا جو قادری تھا وہی ذلیل ہوا نا، مجھ کو کوئی رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی نہ وہی نہ وہ رضا بندہ ہے رسوا تیرا۔ فرمانے جب میں گل کی تھی تو میں آنکھ اٹھا کے ویکھی تھی حضور جلوہ گرن تے مولا علی بھی جلوہ گرن تے مولانا ضیاء الدین مدنی نو اعلیٰ حضرت کیا جا کے دس دے احمد رضا کی لکھنا سی، حضور فرماندے رہے احمد رضا لکھتا رہا۔ یہ ہے باتیں، بندہ اپنے آپ دا پتہ نہ ہوئے تو فقیران دے بعد۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا حضرت یحییٰ منجری ایک بزرگ گزرے بڑے بڑے، انہاں دا مرید دریاوے ڈبیا، غوطے آئے تے حضرت خضر آ گئے، انہوں نے کہا ہاتھ باہر کڈا میں تینوں باہر کڈا، ہاتھ باہر کڈ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے مرید بھی تو مرید ہے، انہیں کہا جناب یہ ہاتھ ایک کو ہاتھ دیتا ہے، یہ دوبارہ کسی ہاتھ نہیں دینا، میں اپنے پیر یحییٰ منجری دے ہاتھ دیتا ہے، یہ دوبارہ وہ نہیں دینا۔ انہوں نے کہا میں خضر ہاں، انہوں نے کہا تو باویں خضر ہو لیکن ہاتھ نہیں دینا دوبارہ۔ اعلیٰ حضرت بس پیر تو خطنے دے ویکھدے بھئی پکا کتنا ہے۔ بعد جناب اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جب حضرت خضر ہٹے تو حضرت یحییٰ منجری خود آ گیا، انہوں نے کہا جناب ہاتھ باہر کٹ، انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا تیرا پیر ہے، انہوں نے کہا ہن لگا دو۔ حضرت سلطان الہند محبوب الہی فرماندے ہیں ساڈا ایک پیر بھائی سی حضرت خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ صاحب انہوں نے مریدن، فرماندے ہیں جب اسی دفن کر کے ہٹے اپنے پیر بھائی نو تے منکر نکیر آئے تے خواجہ عثمان ہارونی دا قدم بھی قبر چ آ گیا۔ انہوں نے کہا کی پوچھنا ہے میرے کو پوچھو، اس نے چھڑ دو میرے کو پوچھو کی پوچھنا ہے۔ یہ حضور کے غلام ہے، یہ اے بی سی پڑھنے سے نہیں آتا، یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ اس پڑھنے سے آتا ہے۔ اقبال کہندا علم حق را در کفان داختی بار نانے نقد دی در باختی۔ اقبال کہندا ہے
اپنا قرآن و حدیث تو کنڈ پیچھے رکھ دیتا، علم حق را در کفان داختی، باہر نانے نقد دین در باختی۔ اقبال کہندا تو قرآن و حدیث تے رکھ دیتا کنڈ پیچھے تے اے بی سی ہن ساری زندگی ٹکر واسطے پڑھدا رہو۔ حفظ قرآن عظیم آئین توست، حرف حق را فاش گفتن دین توست۔ اقبال کہندا ہے تیرا فرض تے سی تو قرآن کی حفاظت کردا اور حق گل لوگوں کے سامنے بیان کردا۔ ایتھے سپیکر پر پابندی جی، مولویوں کے سپیکر بند کر دو، کیونکہ ملک میں قتل و غارت ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، ملک کے اندر جتنی فحاشی بدماشی اور یعنی ہماری وجہ سے ہو رہی ہے۔ کل بھی پتہ نہیں کتنے کروڑ دے ڈاکے پے، میری تقریر نہ رو ڈاکے پہن لاؤ سارے جڑے قذافی سٹیڈیم قتل ہوئے میری تقریر نال قتل ہو گئے سارے۔ کل جڑے کڑیاں مار دیتیاں تے منڈے مار دیتے تے فلانی جگہ مار دیتے تے فلانی جگہ مار دیتے تے فلانی جگہ جناب بھوکے مر گئے۔ اوئے تسی تے قوم نو گداگر بنا دیتا۔